إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہمارا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہونا چاہیے، ہم کس جذبے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں چاہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں پر ان کے جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں. حاضرین گرامی، ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں. آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ اے لوگو میں تمہارے لیے والد جیسا ہوں. اور اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمیں چاہنے والے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہماری فکر کرنے والے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمارے لیے تڑپنے والے تھے، ہمارے حقیقی ماں باپ سے زیادہ ہمارے مستقبل کی فکر کرنے والے تھے، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، اور دنیا سے زیادہ آخرت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تڑپتے تھے، سوچتے رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دیکھا، نہ ہم نے آپ کو دیکھا. یہ شرف صرف اور صرف صحابہ کرام کو حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا،
کاش میں اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کی تمنا کی تھی، دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی کے اندر جسے دیکھا نہیں ہے اور آپ تمنا اور آرزو کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ کے امت کے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کو قیامت والے دن وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا کہ یہ دنیا میں رہتے تھے، وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور وضو کرنے کی وجہ سے وضو کے وہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور انہیں دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ یہ دراصل تمہید و گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے، میں دراصل یہ بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کریں۔ اگر یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، ہم سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبت ہی نہیں، ہمارے بارے میں کتنی فکر کرتے تھے، کتنا سوچتے تھے، کتنا تڑپتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک دعا دی، اور اس دعا کی قبولیت کی اللہ نے گارنٹی بھی دے دی۔ سارے نبیوں نے اس دعا کا استعمال اپنی زندگی کے اندر کر لیا، لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا دی اور اس کی قبولیت کی گارنٹی بھی دی کہ آپ جو دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے نبیوں نے اپنے اس دعا کا استعمال اپنی زندگی میں کر لیا ہے۔ وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے جو دعا دی گئی ہے تو میں اس دعا کو سنبھال کر کے رکھا ہوں، اور قیامت والے دن حشر کے میدان میں میں اپنی امت کے لیے اللہ رب العالمین سے شفاعت کی دعا کروں گا۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہم سب کے لیے کتنی فکر کرتے تھے، کتنا فکر مند ہوتے تھے۔ کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے؟ کیا ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے اعزاء و اقربا سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ سفر کے آخری ایام چل رہے ہیں، ابھی عنقریب ہم اس مہینے سے گزرنے والے ہیں۔ وہ مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے جس میں اس بات کو علل اعلان لوگوں کے سامنے یہ بار بار پیش کیا جائے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہم سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے وضاحت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کیا جائے گا۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہماری فکر کرتے تھے، ہم سے کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ 70,000 افراد اس امت میں ایسے ہوں گے جن سے نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خوشخبری جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کہ آپ کی امت میں 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو سن کر کے صرف خوش نہیں ہوئے
بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین تو نے جو ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ میری امت میں 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، تیرا شکر ہے، لیکن میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس تعداد کو تو اور بڑھا دے، اس تعداد کو تو اور بڑھا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین سے التجا کیا تو اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری اتاری، اور دوسری خوشخبری یہ تھی کہ پہلی خوشخبری میں 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے تھے، جب دوسری خوشخبری آئی تو دوسری خوشخبری میں اللہ رب العالمین نے تعداد کو بڑھا دیا۔ اب کہا کہ یہ دوسری جو خوشخبری ہے اس میں یہ رہے گا کہ مزید ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 افراد بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارا بھی شمار انہی میں کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی اپنی امت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوچتے تھے، کتنا تڑپتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہو جائے، کتنا سوچتے تھے، کتنی فکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی کہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہ اللہ رب العالمین جو میری اتباع کرے، جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ میں سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، دیکھا وہ اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ رب العالمین اگر تو انہیں عذاب دے رہا ہے، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دیتا ہے تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں نبی اپنی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کی فکر لاحق ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس اور میرے نبی سے پوچھو کہ وہ میرا نبی آخر کیوں رو رہا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے، یہ آنسو کس لیے اور کس کے حق میں گر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو ساری باتیں پتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب پوچھ رہا ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں نبی اپنی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، تو مجھے میری امت کی فکر لاحق ہو گئی کہ کل حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا، کل حشر کے میدان میں میری امت کا کیا ہوگا، امتی امتی کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جبریل علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے وہ ساری باتیں بتاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو بتانے سے پہلے ہی سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجتا ہے، دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ میرے نبی کے پاس اور انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ انا سنرزیک فی امتک، کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں ہم آپ کی امت کے حق میں وہ فیصلہ کرنے والے ہیں جسے آپ سن کر کے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے تھے۔ کیوں نہ کریں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ ہمارے دل تو پھر بھی گوشت کے ہیں، ہمارے دل تو پھر بھی خون کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ جن سے کائنات کے شجر، کائنات کے درخت، کائنات کے پتھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔
وہ مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، کہ نبی بنائے جانے سے پہلے میں ابھی بھی مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس راستے سے گزرتا تھا تو مکہ کا پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، اس کے سلام کی آواز مجھے آتی تھی۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا پتھر تھا آپ مجھے بتائیں۔ صحابہ کے ہاں آثار پرستی کا مزاج نہیں تھا۔ آج کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا پتھر محبت کرتا تھا اور سلام کرتا تھا تو لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کے ہاں آثار پرستی نہیں تھی، صحابہ کرام نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہیں پتہ چل گیا اور خاموش ہو گئے۔ اور وہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کے اندر جب ممبر نہیں بنی تھی، ممبر نہیں بنایا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے کو ٹیک لگا کر کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جب پہلی مرتبہ ممبر بنایا گیا اور ممبر رکھا گیا، جب پہلا جمعہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کیے کہ مسجد نبوی کے اندر رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی۔ سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے رونے کی آواز کو سنا، یعنی کھجور کا وہ تنا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ کر کے ممبر پر کھڑے رہ کر خطبہ دینے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں وہ کھجور کا تنا رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ممبر سے اترے اور آپ نے اس کھجور کے تنے کو گلے لگا لیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا اس طرح سے سسک سسک کر رو رہا تھا جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ جب اپنی ماں سے دور ہو جاتا ہے تو کس طرح سے روتا ہے، اور جب ماں اسے گلے لگا لیتی ہے تو اس بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کھجور کا تنا بالکل ایسے ہی رو رہا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہم کیوں نہ چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے کہ یہ کائنات کے پتھر، درخت، شجر، حجر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ لیکن محبت کیسے کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں محبت ہونی چاہیے؟ کیا وہ شخص جو اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر دے کہ میں ہی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو کیا محبت کے وہ تقاضے پورے ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو طرح کی محبت، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت سے محبت کرنا، اور دوسرے محبت کا جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی توحید سے محبت کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوگی، محبت کا حقیقی مفہوم ادا نہیں ہوگا۔ ایک آدمی دنوں رات چلاتا رہے اور یہ کہتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا ایسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما ایسے لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ایسا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے تھے، اور ان ساری چیزوں کو وہ اپنا لے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں ہی سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں، تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ لازم اور ضروری ہے کہ ذات اور شخصیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیسے کرتے تھے، دنیا کے معاملے میں دیکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے بھی ضروری ہے۔ اور جب دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گی تب محبت کا حقیقی مفہوم ادا ہوگا۔ محبت کے وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کے اسوے سے نہ محبت کیا جائے۔ کیوں جھوٹے ہیں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، خوشخبری دینے والی لونڈی سویبہ آتی ہے اور ابو لہب سے کہتی ہے آقا خوش ہو جائیے، آپ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کہتا ہے
کہ اے صہیبہ آج تم نے ہمیں ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اس سے پہلے آج کسی نے ایسی کوئی خوشخبری نہیں سنائی تھی. وہ خوشخبری جو تم لے کر کے آئے ہو اس سے بڑی خوشخبری ہمیں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے. اس خوشخبری کے نتیجے میں جاؤ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو یہ ابو لہب کتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی لونڈی صہیبہ کو آزاد کر دیا. لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پوری سورت نازل کر دی اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہ اللہ رب العالمین نے کہا ابو لہب اپنے اہل و عیال سمیت ہلاک و برباد ہو گیا اور جہنم میں گیا. کیوں؟ وجہ صرف یہی تھی کہ ابو لہب نے جو محبت کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے محبت نہیں کیا, آپ پر ایمان نہیں لایا, آپ کی لائے ہوئی توحید سے اس نے محبت نہیں کیا, تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ابو طالب کو دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے جب تک وہ زندہ تھے. روایت کے اندر آتا ہے, علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کے جو واقعات جو سامنے آتے ہیں وہ ابو طالب کی وفات کے بعد کا معاملہ ہے. جب تک ابو طالب زندہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سیکورٹی کی حیثیت سے تھے. مکہ والے ڈرتے تھے, ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ابو طالب کی موجودگی میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ دیں. جب زیادہ ہو جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں, لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, جب زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو کچھ لوگ آئے ابو طالب کے پاس شکایتیں لے کر کے اور کہا اپنے بھتیجوں کو سمجھاؤ یہ مکہ میں رہ کر کیا کر رہے ہیں. جب سے انہوں نے اسلام اور توحید کی بات کرنا شروع کیا مکہ کے اندر اختلاف رونما ہو گیا. والدین اولاد میں اختلاف, بھائی بھائی میں اختلاف, بھائی بہن میں اختلاف, ہر جگہ اختلاف ہے. ابو طالب جب زیادہ پریشان ہو گئے, شکایتیں زیادہ آنے لگی, تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے یہاں آؤ, کیوں لوگوں کے غضب کا نشانہ بن رہے ہو؟ آئے دن تمہاری شکایتیں مکہ والے ہمارے پاس لے کر کے آتے ہیں, کیوں لوگوں کے غضب کا نشانہ بن رہے ہو؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ اے میرے چچا جان, اگر یہ مکہ والے دائیں ہاتھ میں میرے سورج لا کر کے رکھ دیں, بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ میں اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤں, تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اپنے چچا ابو طالب کے سامنے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی انہیں برداشت نہیں ہوا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, کہا بھتیجے ادھر آؤ, جاؤ مکہ میں رہتے ہوئے تمہیں جو جی چاہتا ہے کرو, جب تک میں زندہ رہوں گا تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب جیسی محبت اس وقت, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے, ابو طالب بھی جہنم میں جائیں گے. وجہ کیا تھی؟ ذات اور شخصیت سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان نہیں لایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے, آپ کی لائی ہوئی توحید سے انہوں نے محبت نہیں کیا, تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف زبانی طور پر یہ دعویٰ کر لینے سے کہ میں ہی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, تو اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کی لائی ہوئی توحید سے محبت نہ کیا جائے. محبت کے تقاضے ہیں, بہت سارے تقاضے ہیں, پوری لمبی فہرست ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, ان کو پورا کرنا ضروری ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے بیان کی جائے تو ہمیں اسے فوراً سمینا واتانا کہنا ہے, فوراً سمینا واتانا کہنا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے کہ حدیث صحیح ہے, سند اس کی صحیح ہے, اور ہمارے سامنے اگر بیان کی جائے تو فوراً ہم کہیں کہ سمینا واتانا, ہم نے اسے مان لیا ہو. اور صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے
اس کو قبول کرنے کا، اس کو ماننے کا جذبہ اطاعت جو صحابہ کے ہاں تھا، ویسا ہمارے یہاں وہ جذبہ نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ شاید کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مارکیٹ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے، اسے گھومنے کے لیے نکلے، آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گھوڑا تو بہت ہی خوبصورت ہے، کس کا گھوڑا ہے؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اب پتہ یہ چلا کہ مدینہ سے قریب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی گاؤں تھا، وہاں سے گاؤں سے ایک دیہاتی اس گھوڑے کو لے کر کے مارکیٹ میں آیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑا بہت ہی اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ دیہاتی آیا اور کہا کہ میرا گھوڑا ہے، میں اسے بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دام پوچھا، اس نے دام بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے لے لیتا ہوں، لیکن میں ابھی پیسہ لے کر نہیں آیا ہوں، اس لیے کہ میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے مارکیٹ میں نہیں آیا تھا۔ تم اس گھوڑے کو میرے ساتھ لے کر میرے گھر پہ چلو، میں پیسہ گھر پہ دے دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، چلیے۔ اب وہ دیہاتی اپنے گھوڑے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب چلنے لگا تو چونکہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ تھے، سب لوگ تعجب سے دیکھ رہے ہیں اس کے گھوڑے کی طرف، اور کہا یہ گھوڑا کتنا خوبصورت ہے، کس کا گھوڑا ہے؟ بڑا ہی اچھا گھوڑا ہے۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، ادھر سے آواز آ رہی ہے کہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب اس دیہاتی کی نیت بدل گئی، اپنے دل میں اس نے سوچا کہ یہ گھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اس نے بیچا ہے، اگر وہ کسی اور کے ہاتھ بیچے گا تو شاید اس کو زیادہ پیسہ ملے۔ اس کی نیت بدل گئی۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتا ہے کہ اگر آپ کو گھوڑا خریدنا ہے تو اسی مارکیٹ میں خرید لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، میں نے تو گھوڑا خرید لیا ہے، صرف پیسہ دینا تو باقی رہ گیا ہے، میں گھر پہ پیسہ دے دیتا ہوں تم کو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو اسی مارکیٹ میں خریدنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خرید چکا ہوں۔ اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے، اب اس کو نہیں بیچنا ہے، تب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو۔ یہ دیہاتی جو بدو قسم کے، خاص طور سے عرب کے جو دیہاتی ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر واللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ بدو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر یہ کافر ہوتے ہیں تو اپنے کفر میں سخت ہوتے ہیں، اگر یہ منافق ہوتے ہیں تو ان کا نفاق سخت ہوتا ہے، اور اگر مسلمان بھی ہوتے ہیں تو تہذیب و اخلاق سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کر رہا ہے کہ اگر تم نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ پیش کرو۔ اب جب یہ بات گواہی کی بات آئی تو دور سے ایک صحابی جن کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب گواہی کی بات آئی تو فوراً بھاگتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے گھوڑا خریدا ہے۔ اب اس کو گواہی مل گئی، اب مجبور ہو گیا، اب کیا کرے؟ اب اس نے مجبوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس کو اس گھوڑے کو بیچنا پڑا۔ جب وہ بیچ کر چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت کو بلایا، کہا کہ اے خزیمہ، جس وقت میری اور اس کی لین دین کی بات چل رہی تھی تو تم تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے تم نے گواہی دے دی؟ تو خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے آنے والی وحی کے سلسلے میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں، اور گھوڑے کے سلسلے میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس حیثیت سے میں نے گواہی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور صحابہ کرام کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، آج کے بعد اگر خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں گواہی دیتے ہیں جہاں گواہی کی بات ہو تو ان کی ایک گواہی سے 2 گواہیاں مکمل ہو جائیں گی۔ یہ شرف اور یہ فضیلت طبقہ صحابہ میں صرف اور صرف خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ سیرت کی کتابوں میں جہاں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے وہاں باقاعدہ ہیڈنگ ہے ذو الشہادتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہی پڑ گیا ذو الشہادتین۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہمارے سامنے آ جائے، اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے، فوراً اسے ہمیں مان لینا ہے۔ آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اسوے پہ عمل کرنا، ہر شعبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ صحابہ کرام کا معاملہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر معاملے میں، ہر شعبے میں اتنا فالو کرتے تھے، دین تو دین، دنیا کے معاملے میں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سالن کے برتن میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہیں تو مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔
یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا. دین کے معاملے میں تو کرتے ہی تھے, دنیا کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے ہمیشہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ وقت ہو گیا, ایک آخری بات, اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جیسی سادگی والی زندگی گزاری ہے ویسی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احبک یا رسول اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کے گھر میں فقر و فاقہ ضرور آئیں گے. ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے گا ہر شعبے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کرے گا اسے کاروبار میں, تجارت میں, ان ساری چیزوں میں اسے الرٹ رہنا پڑے گا. سودی کاروبار چھوڑنا ہے, دھوکہ دھڑی چھوڑنا, ہر چیز کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری سے محبت کرنے والے کے ہاں فقر و فاقہ ضرور آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سادگی والی زندگی گزاری ہم سب جانتے ہیں. بارہا آپ نے خطبے میں سنا ہوگا, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیٹے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر جب چٹائی کے نشان دیکھا تو رونے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے عمر تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور قیصر و کسریٰ کو دیکھ رہا ہوں جو دنوں رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ میرا نبی جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب شخص, اس کے پاس ایک تکیہ میسر نہیں ہے کہ وہ تکیے پہ لیٹے, تو میں اپنے نبی کے اس گال پر کے نشان, چٹائی کے نشان کو دیکھ کر کیوں نہ رہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے عمر مالی ولی دنیا, میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا کہ اما ترضى یا عمر ان تکون لهم الدنیا ولنا فی الاخرہ, اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا اور دنیا کی لذتیں ہو اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, اور ان ساری ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, ان تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. جب ایک انسان, ایک مسلمان ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں کر رہا ہے, اور محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے بعد جو چیزیں, جو تقاضے عائد ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تقاضے کے تعلق سے چونکہ وقت پورا ہو گیا اس لیے میں تفصیل بیان نہیں کر پایا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, صالح بنائے. اللہ رب العالمین تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت اور اس کیسے کرنا ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حقیقی معنوں میں محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رہے ایمان اور اسلام پر زندہ رہے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا